दिस इज़ आगा शहरियार ख़ान। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो CSS 2025 का एग्ज़ाम हो, PMS का एग्ज़ाम हो या PCS का एग्ज़ाम हो। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस में और इवन इंग्लिश एसे के अंदर भी हेल्प करेंगे। और ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो हम अपनी अपकमिंग वर्कशॉप में कवर करने जा रहे हैं स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर 14। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है करंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। अब अगर हम अज्यूम कर लेते हैं ये क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आ जाता है, तो हमारे स्टूडेंट्स जिस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं उसके ऊपर हमेशा से एग्जामिनर की ऑब्जेक्शन रही है। अगर आप पास्ट एग्जामिनर्स रिपोर्ट उठा के देखें तो एग्जामिनर का हमेशा से ये व्यू पॉइंट रहा है कि स्टूडेंट पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन को इस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं कि वहाँ से ये फील आता है कि उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझा ही नहीं है, और यही वजह है कि वो आंसर को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज ही नहीं कर पाते और वो सिर्फ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को पढ़ के पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन जो है वो आंसर करते हैं। इसी टॉपिक को ले लेते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो किन क्वेश्चन के ऊपर हमने अपने आंसर को बेस बनाना चाहिए, या किन क्वेश्चन के ऊपर हमने अपने इस आंसर की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या किन क्वेश्चन के ऊपर हम जो है अपनी वर्कशॉप में ये आंसर जो है इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहली बात यह है, या सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान अ न्यू फिनोमेना। क्या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक नई चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, या राइट फ्रॉम 1947 टिल 2024 हम इसका विक्टिम रहे हैं? और जो ट्रेडिशनल फॉल्ट लाइन्स है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की पाकिस्तान के अंदर, क्या आज भी वही रीज़न है या डिफरेंट कॉजेज़ हैं? फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें चीज़ नज़र आती है एब्सेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले अगर हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात करें तो क्या आज ये कोई नई चीज़ हुई है कि सिविल और मिलिट्री के दरमियान जो है वो एक रिलेशंस जो है वो स्ट्रेन हुए हैं? नहीं जी, इसका आंसर बिल्कुल ये नहीं है। अगर हम राइट फ्रॉम द हिस्ट्री देखें, अगर हम 3 मार्शल लॉ उठा के देख लें, 1958, फिर 1977, फिर 1999, तो तीनों जगह हमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है वो ख़राब नज़र आते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट और पीएम के दरमियान भी हिस्ट्री में हमें जो है वो रिलेशंस जो है वो ख़राब नज़र आते हैं, चाहे वो 1999 में बीबी की 2 दफ़ा हुकूमत का जाना हो, नवाज़ शरीफ की साहब की हुकूमत का जाना हो, उसमें ग़ुलाम इसाक़ खान का रोल हो या फ़ारूक लगारी का रोल हो। फिर जी अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि जुडिशरी और सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान हमें एक रिफ्ट नज़र आती है, गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक रिफ्ट नज़र आती है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं सर इज़ इट अ न्यू थिंग, और ये जो है ये बड़ी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में और एक न्यू रीज़न है। ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम राइट फ्रॉम द हिस्ट्री को पढ़ें और उसके पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें तो शुरू से हमें यही चीज़ नज़र आती है, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ ऑफ नेसेसिटी हो या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हो, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस हो, बेगम नुसरत भुट्टो केस हो, या जनरल मुशर्रफ के दौर में जो है वो जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स हो, उस दौर से या उस शुरू से हमें जो है वो सिविल जुडिशरी की जो है वो एक रिलेशन स्ट्राइफ रिलेशन नज़र आता है, रिफ्ट नज़र आती है, और आज भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। फिर जी एब्सेंस ऑफ बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है कि कंटेम्प्रेरी एरा में 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर जो है वो वाटर डिस्प्यूट के ऊपर सिंध, पंजाब, KPK, और ये बोला जाता है कि ये रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। अगर हम 1947 से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये भी हमें जो है वो तसलसल के साथ चीज़ नज़र आती है, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की बात हो, वन यूनिट स्कीम हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो हमें जो है वो एब्सेंस ऑफ बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर भी नज़र आ रहा होता है। फिर जी आइडेंटिटी ऑफ स्टेट क्राइसिस की कहा जाता है। अगेन आपको ये आप इसको भी जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एनालाइज कर सकते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू से है। आज हम फैज़ाबाद धन्ना की एग्जांपल देते हैं या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, तो हमारे स्टेट के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस राइट फ्रॉम द स्टार्ट है। चाहे आप मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद के डिफरेंट स्टेटमेंट्स उठा लें तो वहाँ पर भी आपको जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। कहीं पर उनकी स्पीच नज़र आएगी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड मॉस्क और एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड दिस स्टेट हैज़ नथिंग टू डू
ود یور ریلیجن. اور کہیں پر ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر آئے گا کہ وی ڈو ناٹ وانٹ اے پیس آف لینڈ بٹ وی وانٹ اے لیبارٹری ویئر وی کوڈ پریکٹس اسلامک لاس. پھر ہم دیکھتے ہیں تو بھٹو صاحب سوشلزم کی بات کرتے ہیں, ضیاء الحق اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں, مشرف جو ہے وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرتے ہیں. تو آئیڈینٹی کرائسس کا شروع سے ایشو ہے جو ہم آج تک فیس کر رہے ہیں. پھر جی ہم ایک اور چیز کی اگر ہم بات کریں یہاں پر تو ہمیں ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز نظر آتے ہیں, اس کی بھی ہمیں ہسٹری میں بہت زیادہ ایگزامپل دے سکتے ہیں اور دینی چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ آنسر کریں خاص طور پہ پاکستان افیئرز میں تو آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو نہ بھولیں. یس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ آج ڈفرینٹ ہیں. جی رائز آف سوشل میڈیا ڈفرینٹ چیز ہے. پبلک کو پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک اویلیبل ہے جس کے تھرو وہ اپنی وائسز کو ریز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. پھر جی جو پہلے چیزیں پاکستان کے پیریفری کے علاقے میں ہوتی تھیں آج وہ میجر اربن سینٹرز میں نظر آتی ہیں, چاہے وہ کراچی ہو, اسلام آباد ہو, لاہور ہو, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اگر ہم پاس سے کمپیئر کریں تو آج ہمیں زیادہ جو ہے وہ انٹینسٹی کے ساتھ نظر آتی ہے. یا پولرائزیشن کی بات کریں تو ہمیں آج زیادہ شارپ پولرائزیشن نظر آتی ہے. پھر جی جو دوسرا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کل جس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کور کریں گے وہ ہے جی اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ. اس کو آپ نے کور کرنا ہے یا جس طرح ہم اس کو کور کریں گے اس میں ویریس ایکٹرز ہیں, حماس ہے, حزب اللہ ہے, اسرائیل ہے, ایران ہے, گلف کنٹریز ہیں, امریکہ ہے. سب کو آپ نے ان ڈیپتھ جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے. پھر ویریس کوسچنس کو ریز کرنا ہے کہ کیا ابھی جو ریسنٹ اسرائیل نے لبنان کے اوپر اٹیک کیا ہے کیا یہ ایک نئی چیز ہے یا ہسٹری میں ایسا ہوتا آیا. جی ہسٹری میں ایسا ہوتا آیا. یہ چوتھا یا پانچواں اٹیک ہے, ہمیں 40s میں بھی نظر آتا ہے, 70s میں بھی نظر آتا ہے, 2006 میں بھی نظر آتا ہے کہ ہمیشہ اسرائیل اور لبنان کا جو بارڈر ہے وہ ہمیشہ ہاٹ رہا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. پھر ٹو اسٹیٹ سولوشنز کو امپلیمنٹ ہونے کے پیچھے کیا صرف یو ایس اور اسرائیل کا ہاتھ ہے یا پھر حماس, پی ایل او اور عرب کنٹریز بھی اس کے اندر کافی عرصے تک ایک امپیڈمنٹ یا چیلنج یا آبسٹیکل کی انہوں نے ایک رول پلے کیا. پھر جی جو ریجنل چینجنگ گلوبل ڈائنامکس ہے اس کا پیلسٹائن ایشو کے اوپر کیا اثر ہوا ہے. آج جو ہے وہ گلف کنٹریز اسرائیل کو نہیں بلکہ ایران کو میجر تھریٹ سمجھتے ہیں اور ابراہیم ایکارڈز کے تھرو ہم نے دیکھا کہ ایک میجر شفٹ عرب کنٹریز کے ایٹیٹیوڈ میں ٹورڈز اسرائیل جس کا عرب پیلسٹائن یا اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے اوپر ایک میجر امپیکٹ پڑا. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو اس پرسپیکٹو میں اسٹڈی کرنا چاہیے. پھر جی ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جو آپ کو ضرور کور کرنا چاہیے فار کمپٹیٹیو ایگزام میں اور ہم کور کرنے بھی جا رہے ہیں دیٹ از انرجی انفلوئنس آن جیو پالیٹکس. کس طریقے سے انرجی جو ہے وہ جیو پالیٹکس کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. فار انسٹنس رشین ایکسپورٹ آف گیس ٹو یورپین کنٹریز اور وہ ایکسپورٹ کس طریقے سے ویسٹرن یورپین کنٹریز کو رشیا کے اوپر ڈپینڈنٹ کرتی ہیں. ڈسپائٹ رشین انویژن آف یوکرین یورپین کنٹریز جو ہے وہ رشیا سے اپنے ریلیشنز کو کمپلیٹلی کٹ آف نہیں کر سکتے. یا پھر کیوں جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ چاہے وہ ایشیا ہو, افریقہ ہو, یورپ ہو, وہاں پہ ڈفرینٹ انرجی پروجیکٹس میں جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے تاکہ جو ہے وہ لانگ رن میں جو فاسل ہے یا انرجی ریسورسز ہیں یا آئل اور گیس ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ اس تک آتی رہے. اور پھر کہ جس طرح رینیوبلز کا رائز ہے, رائز آف رینیوبل انرجی ہے, تو وہ کنٹریز جن کا آئل یا فاسل فیولز کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے ان کا ہسٹری کے اندر کیا ہوگا یا ان کا فیوچر میں کیا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کوسچن ہے. اور پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ کنٹریز جن کا میجر اسٹریٹ پوائنٹس کے اوپر کنٹرول ہے, فار ایگزامپل ایران کا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر, تو اس سے کس طریقے سے جیو پالیٹکس جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم کور کرنے جا رہے ہیں دیٹ از جو ریسنٹلی ہے کہ انڈین ایس ایس بی ایم جو کہ نیوکلیئر پاورڈ سب مرین ہے, خاص طور پہ انڈیا کی اریہنٹ, انہوں نے جو انٹروڈیوس کرا یہ ریجن میں اس سے ریجنل اسٹیبلٹی کے اوپر اور خاص طور کے اوپر پاکستان انڈیا کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. تو سب سے پہلے اس میں ہم نے ڈیٹرنس کو سمجھنا ہے کہ ڈیٹرنس کیا چیز ہے, نیوکلیئر ڈیٹرنس کیا چیز ہے, نیوکلیئر ٹرائیڈ کا کیا فینومنا ہے, کیوں انڈیا نے جو ہے وہ ایس ایس بی ایم کو انٹروڈیوس کروایا, ریشنل کیا ہے انڈیا کی بیہائنڈ دس ڈیسیجن, واٹ آر دا پازیٹیوز اینڈ ڈیفیشنسیز آف انڈیاز پالیسی, اور پھر پاکستان کے پاس اویلیبل آپشنس کیا ہیں کہ وہ انڈین ایس ایس بی ایم کا مقابلہ کرے یا اس
تھریٹ کو ایڈریس کرے اس طریقے سے تاکہ ریجن میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی مینٹین رہے. اینڈ بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ٹاپک امپورٹنٹ ہے وہ ہے دی رائز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ انفارمیشن نیٹورک آن ڈیموکریسی اینڈ ٹوٹلیٹیرین رجیم. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک ڈی سینٹرلائز انفارمیشن سسٹم ہے جس کے اندر سیلف کریکٹنگ میکینزم ہے, اور اس کے اگینسٹ ہم دیکھیں تو اتھوریٹیرین ماڈل جو ہے اس کے اندر انریسٹرکٹڈ پاور ہے. اور ٹوٹلیٹیرین رجیمز کو ہمیشہ سے ایک ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی تھی جس کے تھرو جو ہے وہ پبلک کو کنٹرول کیا جا سکے, یعنی ان لمیٹڈ اتھارٹی کو اس طریقے سے یوز کریں کہ پبلک کے ہر ایکٹ کی انفارمیشن ان کے پاس ہو اور ہر ایکٹ کو ریگولیٹ کیا جا سکے. ہسٹری میں کیونکہ ٹیکنالوجیکل کنسٹرینٹس تھے, جو چاہے وہ نیرو ہو, رومن ایمپائر, یا اسٹیلن ہو, یا ہٹلر ہو, ڈسپائٹ بینگ اتھارٹیریٹیو رجیمز, وہ کبھی بھی کمپلیٹ ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں کر پائے. بٹ اے آئی کے آنے کے بعد سے, لاگریتھم آنے کے بعد سے یہ بات اسٹیبلش بھی ہو چکی ہے, یا یہ آپ کے پاس کیپیسٹی بھی آ چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی پرائیویٹ اسفیئر کے اندر بھی انٹروڈ کر سکتے ہیں, ان کی ہر ایک ایکٹ کو جو ہے وہ آپ سرویلنس کر سکتے ہیں, ان کی پرائیویسی میں جو ہے وہ آپ کنٹرولنگ میکینزم لگا سکتے ہیں. تو اب یہ چیز کافی پاسبل ہے ان ایمپائرز کے لیے یا ان ٹوٹلیٹیرین رجیمز کے لیے یا ڈکٹیٹرز کے لیے کہ وہ اپنی عوام کا ہر ایکٹ تھرو ڈیٹا, تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کریں. تو کیا ٹوٹلیٹیرین رجیمز کو زیادہ فائدہ ہوگا ان انفارمیشن سسٹم سے یا اے آئی سے, یا پھر اے آئی کے تھرو ہم دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی آگے فلورش ہوگی؟ تو ان سب چیزوں کے جو ہے وہ آنسر اس طریقے سے اگر آپ اسٹڈی کریں اور اس طریقے سے اپنی نوٹس میکنگ کریں تو آپ کا فائنل ایگزام کے اندر آنسر بھی بہتر ہوگا. اور انہی ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے اپنے آنے والی ورکشاپ میں, جو کہ 14 اکتوبر 2024 سے اسٹارٹ ہے, تو اس کے اندر ضرور پارٹیسپیٹ کریں. تھینک یو سو مچ.